لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. سارا مجمع ایک زبان ہو کے پڑھی اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعد حمد و درود لائق احترام و تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو ادھر ایک پنکھا ہے اگر مناسب ہو تو اس کو بند کر دیجئے، آواز کر رہا ہے. تھوڑا سا پسینہ آنا بھی زندگی میں ضروری ہے، یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. بس ٹھیک ہے بھائی. چائے والے بھائی چلے جاؤ، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. ہائے 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 کیا کہنا میاں، واہ 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 واہ. چلے جاؤ. واہ جو واہ پیچھے کھڑے پیچھے لوگ ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا یہ جو کیمرہ بیچ میں آ جاتا ہے یہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے آج کل، اس پر کوئی فالج جالج جیسا حساب ہو جاتا ہے اس حصے میں جہاں یہ کیمرہ مین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اپنا بڑا پھیل کے بیٹھتے ہیں. آپ اگر بیچ میں بیٹھا کریں تو تھوڑا سا گنجائش رکھا کریں، کرسیاں آگے کریں، جیسے اور لوگ بیٹھے ہیں ویسے آپ لوگ بیٹھیے، ایک لائن میں بیٹھیے. آپ آگے آ جائیے کرسیاں لے کے اپنی. کچھ بھی آپ کے لیے کچھ نیا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے بھی. بیٹھیے آرام سے، یہ آگے کی جگہ خالی ہے پوری. اور جو لوگ میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں میری بات بری نہ لگے تو آ جائیں آگے، بڑی مہربانی ان کی، بڑی مہربانی. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے دنیا اور آخرت کا مطلب نہ ہو. ٹھیک ہے، سب لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. جو لوگ نہیں آ رہے ہیں یہ ان کے لیے دعا کریں چونکہ یہ تھوڑے اسپیشل لوگ ہیں. باقی جو آ رہے ہیں یہ تو بڑے نارمل لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، مہربانی. آمین آمین. بڑی اچھی ہوگی محفل. تھوڑی سی آپ کو لگ رہا ہے محفل تھوڑی سی خوبصورت ہو گئی ہے، اور خوبصورت کرنا چاہتے ہوں تو ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. میرے کہنے سے تو آپ نے کہہ دیا ہے، خود اپنی مرضی سے کہہ دیں ایک مرتبہ، چونکہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ کو آپ اس کے نام سے پکارو، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو پاک ہے. کوئی اس کو رحیم کہے گا تو اس کی رحمت پہ کوئی بھروسہ کر، اس کی رحمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ اسے آپ کریم کہیں تو کرم پہ اس کے فرق پڑے، نہ رحیم کہیں تو رحم پہ فرق پڑے، نہ اس کو سلام کہیں تو وہ تو سلام دینے والا ہے، اس کو سلام کہنے سے کسے کیا فرق پڑے گا. مگر حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کو رحیم کہتا ہے تو اس پہ تو فرق نہیں پڑتا، مگر جو کہتا ہے اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو اس کو کریم کہتا ہے وہ اس کے دل میں کرم اتار دیتا ہے، جو رحیم کہتا ہے وہ اس کے دل میں رحم اتار دیتا ہے، جو اس کو سلام کہتا ہے اللہ اسے سلامتی عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کبھی ہڈیوں میں کسی کے جوڑوں میں درد ہو تو یا سلام پڑھا کریں کثرت سے، دیکھیں پھر کیسے آپ کی ہڈیوں کا درد ٹھیک ہو.
آپ اس کو دیکھیں کہ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو 90 نیکیاں اللہ اس کو عطا کرتا ہے. کچھ کم لگ رہی ہیں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں. اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ شریف دکھائے. مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ مکہ جانا چاہتے ہیں وہی زور سے بولیں. مجھے لگ رہا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑے اچھے لوگ ہیں. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ عرس ہے اور عرس کا مطلب ہے عروس اور یہ مطلب شادی کے معنی میں آتا ہے. تو جو ولی اولیاء کرام ہم جیسے لوگ مرتے ہیں تو وہ موت ہوتی ہے مگر جب ولی مرتے ہیں تو اس کو عرس کہا جاتا ہے. اب وہ عرس ملاقات کا دن ہے. یہ تو جدائی کا دن ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ جدائی ہو رہی ہے مگر جو اللہ والا ہے اس کی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں آج ہی تو مجھے محبوب کی زیارت ہوگی. آج ہی تو ملن ہے میرا. تو جن کا ہوتا ہے وہ عرس مناتے ہیں. جن کے یہاں نہیں ہے ان سے کیوں مطلب ہی نہیں. ان کے یہاں کوئی ملتا ہی نہیں. ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے تو ان کے یہاں عرس نہیں ہوتا. اب اچھے لوگ ہیں بیٹھ جائیں. میں نے کوئی میرا یہ موضوع نہیں ہے. نوجوان بچے جتنے ہیں وہ سب بیٹھے ہیں. ان کے لیے میں اسپیشلی آپ کے سامنے بات کروں گا انشاءاللہ. میری بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں. ان سے بھی گزارش ہے آپس میں بات نہ کریں میری بات کو سنیں. مائک بہت اچھا ہے آپ کا تو آپ نے سبحان اللہ وغیرہ بھی کہہ لیا ہے. اور مجھ سے ایک صاحب نے کہا ہے کہ 2-3 شعر آپ پڑھ دیجیے گا. تو اگر اجازت دیں گے آپ تو میں 2-3 شعر پڑھوں گا. حالانکہ احسان شاکر صاحب کے سامنے میرے جیسا جو ہے وہ انسان نعت نہ پڑھے مگر چونکہ ہر سنی کا ایک یہ حق ہے کہ وہ حضور کی تعریف کرے. بے شک سبحان اللہ. اب دیکھو صاحب جس کے یہاں مہمان آتا ہے تو جیسا جس کا انضام ہوتا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے اس کی خدمت. تو ان کے پاس اچھی آواز ہے تو اچھی آواز میں نعت پڑھتے ہیں. ہمارے پاس جیسی آواز ہے ویسی تو پڑھیں گے نا بھائی. تو بڑے اچھے ہیں ہمارے احسان بھائی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ بڑے مضبوط انسان. تو یہ حضور کی محفل ہے اور حضور سے جس چیز کی نسبت ہو جائے پھر اس کا کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. جیسے ہم نسبت والے لوگ ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں اسماء بنت ابوبکر. یہ وہی ہیں جو غار حرا پر حضور کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی. غار ثور پر معاف کیجئے گا غار ثور پر حضور کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی. اور یہ وہی سیدہ اسماء ہیں جن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور ان کے بیٹے عربہ بن زبیر اور یہ حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہیں جو جنتی 10 لوگوں میں شامل ہیں. یہ بیان کرتی ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور کا ایک جبہ تھا. کیا تھا بولو؟ جبہ. ایک کرتا حضور کا. فرماتی ہیں جب کوئی بیمار میرے پاس آتا تو میں اس کرتے کو پانی میں بھگو دیتی اور اس کے بعد جتنے بیمار اس پانی کو پیتے اللہ ساروں کو شفا عطا کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساروں کو. یہ کیسا مائک کس نے کیا؟ یہ بتلاؤ کس نے کیا؟ ٹھیک سے بج رہا تھا میں جب بول رہا تھا تو یہ کیا کیا؟ کیا ہوا؟ جیسا تھا ویسی کر دیجئے. میں صحیح کرا لوں گا. آپ پریشان نہ انشاءاللہ. آپ مطمئن رہیں گے. میرا روز کا کام ہے. تو یہ جو اتنا ایسا ہو رہا ہے جو پہلے شروع میں جو بات ٹھیک ہو رہی تھی کچھ کیا ہے آپ نے اس میں تار جوڑا ہے. ٹھیک ہے جب جوڑ دیا تو اس کو توڑیے مت. یہ کو کم کریے تھوڑا سا اور اس کا آواز بڑھائیے. آپ اس کی گونج کم کیجیے. آپ گونج. تو وہ فرماتی ہیں سیدہ اسماء کہ جب کوئی بیمار آتا تو میں حضور کا جبہ اس پانی میں ڈالتی اور پھر اس پانی کو جتنے لوگ پیتے اللہ ان کو بڑی سے بڑی بیماریوں سے شفا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیں حضور کے کپڑے میں ہمارے کپڑے میں فرق ہے؟ جلدی سے تو بولو یار. کتنا فرق ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. حضرت بلال فرماتے ہیں حضور نے مجھے 19 کھجوریں دیں اور میری جھولی میں ڈال دیں اور کہا اس کو کھاتے رہنا بلال. اب اگر 19 کھجوریں ایک آدمی ایک دن میں ایک بار کھائے تو 19 دن میں ختم. اور اگر وہ 2 دن میں ایک کھائے تو وہ 40 دن کے اندر ختم. مگر حضرت بلال خود بھی کھاتے تھے
اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، مگر اس میں کبھی کھجور ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، اس کے بعد بھی تقریباً 4 سال حضرت بلال رہے، مگر ان کی وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی، خود بھی کھاتے تھے، لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، جھولی کے اندر سے نکال کے تھے۔ کسی نے کہا بلال کتنی کھجوریں رکھے ہو جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں؟ بلال نے کہا کھجور نہ دیکھو، یہ دیکھو ہاتھ کس کا لگا ہے کھجور پر۔ میرا امام بولا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ زور سے تو بولو یار، سبحان اللہ، زور سے تو بولو۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ میں ذرا غور تو کرو، ایک آدمی ایئرپورٹ سے چلا ہے، وہ اترا ہے کہیں سے، اس نے لینڈ کیا ہے، بدیش سے آیا ہے، تو جب وہ ایئرپورٹ میں امیگریشن پہ آیا تو اسے کسی نے امیگریشن آفیسر نے اسے ایک پاسپورٹ ہولڈر سمجھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس نے اس پاسپورٹ پر اپنی مہر لگائی اور اس کو باہر کا راستہ دکھایا۔ اب وہ جب باہر آیا تو ٹیکسی والے نے بھی اس پہ دھیان نہیں دیا، ہماری طرح آدمی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر طے کر کے جب سلطان پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گیا، اور جب اس کے بچوں نے دیکھا اپنے باپ کو تو کہنے لگے ہمارے ابو آ گئے۔ اب اس کو لگا کہ میں اپنے ملک میں آیا ہوں، اور انہوں نے ایک دم کہا میری ابو آ گئے، بی بی نے کہا میرے شوہر آ گئے۔ اب ذرا غور کرو، بچے کہہ رہے ہمارے ابو آ گئے۔ ایسے ہی سنو، جب نبی کے آنے کی خبر دنیا میں آئی تو سہارنپور والے بولے ہماری طرح آیا ہے، دیوبند والے بولے ہماری طرح آیا ہے، مگر جب بریلی میں یہ بات پہنچی تو میرا امام بولا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا میاں، واہ واہ واہ۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ تو نبی ہماری طرح نہیں ہے، زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ جنہیں حضور نے اپنا بھائی کہا ہے انہوں نے بھی کہا نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ وہ جو اپنے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں یہی پڑھائیں گے ہماری طرح ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ بچے تمہارے آج اس موبائل والے ہیرو کو تو جانتے ہیں جس کے اندر صرف آرٹیفیشل ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اپنے بچوں کو کسی جھوٹی کہانیوں میں مت مبتلا کرو، اور آج کے زمانے میں اسی پیغام کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو وہ فائٹ والی، لڑائی جھگڑے والے، ان لوگوں کو جنہوں نے ایک طریقے سے اس میں باقاعدہ طور سے مصلحت کے ساتھ کیمرے میں ایڈٹ کر کر کے اور جو انہوں نے انسٹنٹ کیے ہیں، ان لوگوں کے دیوانے اپنے بچوں کو نہ بناؤ، ان کے دیوانے بنیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اگر طاقتور کی بات کرتے ہو تو اپنے بچوں کو ایک انسان کی بات سناؤ، اگر وہ طاقت اس کے دل میں بیٹھ گئی تو وہ بھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ اقبال سے پوچھا وہ کون ہے، کہنے لگا وہ شیر خدا مولا علی مرتضیٰ ہے۔ اس کو بتاؤ نا کہ جب علی مارتے تھے نا سبحان اللہ، تو لاش سے اندازہ ہو جاتا علی نے مارا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، چونکہ علی جتنوں کو مارتے تھے ان کے بیچ میں سے حصے 2 ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے ہمارے نبی ہماری طرح ہے، نہیں، ہم یہ کہیں گے نبی کی طرح تو کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ زور سے تو بولو سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ارے تم تو حیثیت میں کوئی نہیں، ہم سے کوئی یہ کہے گا یوسف کی طرح نبی، ہم کہیں گے نہیں، ابراہیم کی طرح نبی نہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ آپ کو سلام۔ سبحان اللہ۔ ہمارے انہوں نے پڑھا 2-3 شعر مجھ سے کہا ہے تو پڑھ دوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سبحان اللہ۔ جو رب دو عالم
عالم کا محبوب یگانہ کیا ہے. کہنا، سبحان اللہ. میرے ساتھ پڑھیں. جو رب دو عالم محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے. میرے ساتھ پڑھ لینا ایک بار. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. سبحان اللہ. اور دو دروازے ایسے ہیں جہاں سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. سبحان اللہ. ایک دروازہ تو میرے حضور کا ہے، دوسرا دروازہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج بھی ان دروازوں سے کوئی خالی نہیں آتا. ذرا میرے ساتھ پڑھیں. زہرا کا وہ، ایک بار بولیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو کبھی خاموش نہ کرے. بولیں تو ذرا. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. سبحان اللہ. حسنین کا نانا ہے. زہرا ایک بار اور. زہرا کا وہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی. اور یہ آخری شعر، اللہ کرے ہمیں شہادت کی موت آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت شہادت کی عطا کرے. آمین کہتے ہیں. عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر. عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر. یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. نسل کریموں کی. ایک بار وہ مصرع اور پڑھ لیجئے. زہرا کا وہ بابا ہے. ایک بار سارے لوگ ایک آواز کر کے پڑھ لیں، پھر میں تقریر شروع کروں گا. زہرا کا وہ ایکو کم کریں بھائی، ایکو بہت اچھا مائک ہو گیا آپ کا. ایکو کم کریں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچہ وہ ہے جو کانوینٹ سے شروع میں پڑھا، کانوینٹ اسکول سے. میں کانوینٹ کا مخالف نہیں ہوں، پہلے خیال رکھے. اور پھر وہ بڑے ہو کر کے انجینئر، ڈاکٹر یا جو بھی اس کو بننا تھا بن گیا، مگر اس نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا. اللہ اللہ. ٹھیک. ایک وہ بچہ ہے جو نارملی بچہ ہے، اس کو ماں باپ نے پہلے دین سکھایا، اس کے بعد اس نے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا. تو اس بچے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی. اب ایک نارملی بچہ ہے جو بہت زیادہ سکسیس تو نہیں ہوا، مگر ماں باپ کے ساتھ مرتے دم تک رہا.
اور ایک وہ بچہ جو تھوڑا سا بڑا ہوتے ہی اس نے ماں باپ کو سب کو سیلفش ہو گیا، ماں کو چھوڑ دیا باپ کو، تو ان دونوں میں سے کون سا جنتی ہے؟ واہ 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 واہ. ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ بڑے پرانے مزاج کے لوگ ہیں. میں کہا لگا ہاں بھی ہیں پرانے مزاج کے، ہم نے بے شرمائی کی چادر تو نہیں اوڑھ رکھی اپنے اوپر، اللہ اللہ. ہم بے غیرت تو نہیں تمہاری طرح. تم یہ نئے والے قبریں تو پرانی ہیں نا، اور ہم کو تو دنیا میں رہنا ہی بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، ہم آخرت کی تیاری کرنے دنیا میں آئے ہیں. بے شک. اب میری بات سمجھیں، اب ذرا توجہ کریں. ایک لڑکا، ایک مولانا اور ایک انجینئر، اپنے بچوں کو دین سکھائیے. اگر آپ دین نہیں سکھائیں گے تو دنیا دار تو بہت ہے، اور اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، اہل بیت پر جو مظالم ہوئے اس کو سوچئے کہ دنیا کی کامیابی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، سجن المومنین، یہ قید خانہ ہے. جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. میری بات پہ بڑے دھیان دیجئے گا. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے نا. کہہ دیجئے اپنے بچوں سے بھی اس طرح کی بات کیجئے. ہو سکتا ہے بیٹے میں آج جا رہا ہوں، آج کے بعد کبھی نہ آؤں. جب آخری بار گھر سے نکلا کریں تو کہہ کے نکلا کریں میرے بیٹے میری آخری بات تجھ سے یہ ہے کہ نماز پڑھنا، شاید آپ شام کو اگر واپس آ جائیں، مگر آپ کی روز کی وصیت ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ میرا باپ مجھ سے کیا کہنا. اچانک خدا نہ کرے میرا انتقال ہو جائے تو میرا بیٹا اپنی یادوں میں یہ بات رکھے کہ میرا باپ گھر سے نکلتا تھا تو جب وہ روئے تو یہ سمجھے وہ کہتا تھا نماز پڑھنا، اور وہی نماز کو کہہ سکتا ہے جو خود پڑھتا ہو. اگر آپ کو اللہ نے بچے دیے ابھی تک وہ اللہ نے آپ کو اگر بچے دیے ہیں اور اللہ نے فضل کر دیا ابھی تک آپ نماز نہیں پڑھتے تو اب آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اب نماز شروع کر دیں، کیونکہ اب تک آپ بے نمازی تھے، اب آپ کی نسل بے نمازی ہونے والی ہے. ای کو کم کریں بھائی. مائک آپ کا بہت اچھا ہے، لوگ کہتے ہیں مائک کی اچھائی کرو، اسے اچھا کہو تو مائک والا اچھا کر دیتا ہے. اب میری طرف توجہ کیجئے، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میری طرف توجہ کریں. ای کو اس کا کم کریں، بس مائک بہت اچھا ہے آپ کا، اس میں تھوڑا سا ہلکا سا ٹریبل بڑھا دیں. اب بس یہاں رہنے دیں، میں بڑے آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، گونج بھی اس کی زیادہ نہ کریں، آواز آرام سے آنی چاہیے، بس یہاں ٹھیک ہے. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ وہ ہے، یہ چندی گڑھ میں ایک ویڈیو وائرل ہوا، تو ویڈیو وہ پولیس کے تھرو ریکارڈ ہوا تھا. ان کو شکایت ملی تھی ایک صاحب اپنی ماں کو مارتے ہیں، تو ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، انہوں نے اس پر خفیہ کیمرہ لگایا. کیمرہ جب لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ 80 سال کی بوڑھی ماں کو مار رہا ہے. لیکچرار ہے کالج کا، اس کی بیوی پروفیسر ہے، دونوں بہت بڑے عہدے پر ہیں، یونیورسٹی ان کے ہاتھ میں ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے جاہل نے مارا؟ کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے وہ جانتا نہیں تھا ماں کو، پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا؟ نہیں، یہ بات صاف ہو گئی، ظاہر اور باہر ہو گئی، اور دنیا کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ آج تک اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، کسی بھی یونیورسٹی میں بائیولوجی اور کسی یونیورسٹی میں میتھمیٹک، کسی بھی کوئی یونیورسٹی میں انگلش تو پڑھائی جاتی ہے، مگر دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ماں باپ کا احترام نہیں پڑھایا جاتا. ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا دین پڑھاتا ہے. اسی وجہ سے کسی بچے نے آج تک، کسی حافظ نے، مولانا نے اپنی ماں کو گھر سے نہیں نکالا. ماں باپ کے اکثر فرما بردار ہوتے ہیں 99%، چونکہ ان کو پتا ہے ماں باپ روٹ گئے تو نہ نماز کام آئے گی. اب میری طرف توجہ کرو، ایک بچہ تو وہ ہے، ایک بیٹا وہ ہے، آوارہ ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے. ماں باپ نے اس کو اچھا بچپن میں سمجھایا نہیں، بڑا ہوا اب یہ سوالہ تعویذ دے دو، مولانا صاحب یہ سوالہ تعویذ دے دو. کیا ہوا؟ میرا بچہ بگڑ گیا ہے. تمہارے بچے نے کیا کیا؟ کہ میرا بچہ مجھے میرے جواب دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. او تمہاری مرضی، تم نے اس کو جب سمجھانے کے وقت سمجھا نہیں دیا، بچپن میں وہ روتا تھا. آپ کو بتاؤں یہ جو عورتیں میری بہنیں بیٹھی ہیں، برا نہ ماننا میری بات پہ، پہلے میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، لڑکوں کی. یہ جو لڑکے آج کل غلط راستے پر بہت کم عمر میں چلے جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے
اس کا کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے. بچپن سے بچوں کو جو بھی آپ دیکھیں کہ جب بھینس کا بچہ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا. ہم نے دیکھا 5 منٹ کے اندر بھینس کا بچہ ماں کو پہچانتا ہے ایک دم، بکری کا بچہ ماں کو، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا. اب اس کو جو بھی پیار دے گا اسے ماں سمجھ لے گا کیونکہ قدرت نے اس کو ایسے ہی پیدا کیا ہے. اس کا دل بالکل صاف ہے، اس میں کوئی بالکل کوڑا کاغذ ہے. اب وہ جو پیار کر رہا ہے اسے ہی ماں سمجھ رہا ہے، جو پیار دے رہا ہے اسے ہی ماں سمجھ رہا ہے. مگر اب یہاں پر آ کر تھوڑے سے حالات بدل گئے. یہاں پر یہ ہوا کہ بچہ جب رویا تو عورتوں نے پہلے بڑی پریشان ہوتی تھی، اب ان کے لیے ایک راستہ نکل گیا، موبائل دے دو. ایک دم موبائل دے دیا، اب وہ موبائل میں لگ گئے. اب بچے کو وہ نے دے دیا، بڑے مطمئن ہیں، ادھر وہ ماں بھی بزی ہے، ادھر بچہ وہی موبائل دیکھتے دیکھتے 1-1.5 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. اب جب یہی موبائل والا بچہ یہ بڑا ہوا 5 سال کی عمر میں، ابھی کرناٹک میں ایک بچہ پاگل ہو گیا. اس کو جب سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گئے، جب اس کو نیورولوجسٹ کے پاس لے کے گئے تو اس نے بچے نے کہا میرا باپ اس فری فائر کے اندر ہے، میری ماں بھی اس کے اندر ہے. کہا یہ تیری ماں ہے؟ کہا یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میری ماں نہیں ہے، میری ماں تو اس کے اندر رہتی ہے، میں اسی کے ساتھ دن بھر رہتا ہوں، اس کے اندر سے نکلتی ہے وہ، میرا باپ بھی اس کے اندر سے نکلتا ہے. چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا دل کمزور تھا. فری فائر نے چھوٹے سے اس کا جو یہ اللہ اکبر اس کا جو یہ ذہن تھا اس پہ ایسا اثر پڑا کہ وہ بیچارہ اپنا دماغ کا توازن کھو بیٹھا. چونکہ جب باپ گھر میں آتا تھا تو اس نے بچے سے نہیں کھیلا، اس جاہل نے بھی یوٹیوب چلایا، اس جاہل نے بھی انسٹاگرام چلایا، وہ جاہل بھی موبائلوں میں گیم کھیلتا رہا اور بچہ اپنے باپ کی محبت کے لیے ترستا رہا. آپ کو پتا ہے، یہ آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، اپنی بہنوں کے بھی آپ کے بھی، جتنے بچے کرمنل، ڈکیت، ڈاکو، لٹیرے، یہ بدتمیز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ریسرچ ہوا ہے باقاعدہ. ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ بچے ہیں بچپن میں روتے رہتے تھے، کوئی ان کے ماں باپ ان کو اٹھاتے نہیں تھے، پیار ملا نہیں تو یہ پیار جانتے نہیں. اب کوئی ڈاکو سے کہتا ہے رحم کرو، یہ کیا ہوتا ہے، مجھے چھوڑ دو، یہ کیا ہوتا ہے، اسے صرف ایک ہی زبان آتی ہے، وہ ظلم ہے. اس کا بچپن پہ ظلم ہوا، اسے کسی نے گود میں نہیں اٹھایا. جانور کے بچے کو ماں کی طلب نہیں ہے، انسان کا بچہ ماں چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے. جو اس کو پیار دے گا یہ اسی کا ہو جائے گا. بچے کو پیار دیجئے، اپنے بچوں کو برباد ہونے سے پہلے بچا لیجئے، ان کو موبائل نہ دیجئے. بچہ رو رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے ہائے میرے بیٹے میں تیری ماں ہوں. نہیں تو میری ماں نہیں ہے، تو نے مجھے پیار نہیں دیا، میں تو اس موبائل کے اندر میری ماں رہتی ہے. ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے. کیمبرج یونیورسٹی نے ابھی 6 مہینے پہلے یہ ریسرچ کیا کہ یہ جو بچوں کو عورتیں اپنا موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں، یہ بچوں کو ڈرگس دے رہی ہیں، ڈرگس یہ زہر دے رہی ہیں، اپنے بچوں کے بچپن کے ساتھ کھیل رہی ہیں. اللہ نے انہیں نعمت دی ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کو نعمت کا ادراک نہیں. جن عورتوں کو بچے نہیں ہیں وہ ڈاکٹروں کے یہاں ان کی جوتیاں گھس گئیں، وہ روتے روتے بانج کی یہ تانے سن کر کے ان کے دل پھٹ گئے. مگر جنہیں دیا ہے وہ اپنے بچوں کو پیار نہیں کر موبائل کے حوالے کر دیا. ماں رو رہی ہے میرے بیٹے میں تیری ماں ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے نہیں موبائل میں میری ماں ہے. اس کا مطلب صاف ہے، بچہ کوڑا کاغذ تھا، تو نے موبائل کے حوالے کیا، موبائل کے حوالے ہو گیا. تو نے اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو اللہ کے حوالے ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یعنی بچہ آپ کا جب آپ کے سامنے آئے، اچھا دیکھو پیار کا معاملہ یہ ہے، میرے نبی نے، میرے حضور نے کتنا پیار دیا بچوں کو. دیکھو تو ممبر پہ حضور ہیں، امام حسن نکل کے آ رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے حضور کی. سبحان اللہ. حسن کے لیے حضور نے ممبر چھوڑ دیا، نیچے آئے امام حسن کو گود میں اٹھایا، پھر برابر میں بٹھالا، پھر تقریر شروع کی. ایک بار حسین بیٹھ گئے کاندھے پر، کاندھے پہ جب بیٹھے امام حسین اللہ اکبر سجدہ لمبا کر دیا. محبوب آپ سجدہ لمبا کرو، گراؤ مت تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ بچوں کو وقت دیجئے ورنہ یہ پھر آپ کو بڑے ہو گئے آپ کے ہاتھ. اگر اور ادھر دیکھو دلی میں ایک سیدوں کا خاندان ہے، حسینی سید ہے. ایک بچہ پیدا ہوا تو ماں بھی سید ہے، سید فیملی سے بلونگ کرتی ہے، اس کا باپ بھی. ماں نے کہا میرے بیٹے کو میں اللہ والا بنانا چاہتی ہوں. باپ نے کہا پھر ایک ترکیب سوچی ہے، ترکیب اس نے اپنا پلان بتایا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے
اپنے بچے کو مدرسے سے آیا تو کہ 2 رکعت نماز پڑھو. اماں روٹی؟ اللہ روٹی تب دے گا، پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو. اب 4-5 سال کا بچے نے نماز پڑھی. اس کے بعد اندر جب گیا تو کمرے میں اندر روٹی رکھی تھی ماں نے پکا کے. بیٹے نے اٹھائی، اللہ خوش ہو کے آیا، امی اللہ نے روٹی دے دی. یہی بات ہوتی رہی. بچہ 5 سال کا ہوا، 6 سال کا ہوا، 7 سال کا ہوا. یہی سلسلہ. آتا تھا مدرسے سے، وضو کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا 2 رکعت، پھر جا کر کے روٹی اٹھاتا تھا، کھا لیتا تھا. ایک بار ماں کسی موت میں چلی گئی، بیچاری کو وقت ہو گیا تو راستے میں رونے لگی، پھوٹ کے کہنے لگی مالک مجھے معاف کر دے، میں نے جتنا بھی جھوٹ بولا بس اس وجہ سے کہ میرا بچہ تیرا بن جائے، تو اب تو میری لاج رکھ لے. وہ سسکتی بھی روتی بھی آئی تو دیکھا بچہ سو رہا ہے. اٹھا کے بولی میرے بیٹے اٹھ اور جلدی سے نماز پڑھ، اللہ تجھے روٹی دے گا. بیٹے نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا اماں آپ بڑی دیر سے آئیں، میں نے نماز بھی پڑھ لی، اللہ نے مجھے روٹی بھی دے دی. اور پھر بولا سن میری ماں، ایسی روٹی میں نے آج تک نہیں کھائی جیسی آج کھائی ہے. پہلے بھی ملی مگر آج کی روٹی کا مزہ ہی کچھ الگ تھا. وہ بچہ بڑا ہو گیا. روٹی کو کہتے ہیں ہندی میں کاکی. سنو جا کے دیکھو بادشاہوں کے نام مٹ گئے مگر جسے قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اس کا مزار آج بھی دلی میں چمک رہا. ہائے 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 واہ 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 واہ. اگر عورتیں چاہیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. بچہ اب توجہ کرو میری طرف. ایک لڑکی وہ ہے، توجہ کرنا، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں. اچھا میں کوئی آپ کو ایسی تقریر کروں ادھر ادھر کی تو ایسا کچھ نہیں، جہاں زخم ہو وہیں مرہم لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک لڑکی وہ ہے اس پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے مگر وہ پھر بھی پردہ نہیں کر رہی. توجہ کرنا، میری تقریر کا بڑا خاص وقت ہے یہ، دھیان سے اس کو آپ دھیان سے سنیے، اپنی اور میری آخرت کے لیے سنیے، میری بات پہ غور کیجیے. آپ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، ایک جو لڑکی ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے مگر وہ اتنی بے شرم ہے، اتنی بے غیرت ہے کہ اس سے کوئی کہہ بھی رہا ہے پردہ تو اس کو بوجھ لگ رہا ہے سر پہ دوپٹہ رکھنا. انگریزی لباس چڑھ گیا، اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے. اس سے کوئی پابندی نہیں ہے مگر وہ پھر بھی پردہ، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، کپڑے خراب پہنے ہوئے ہے. ادھر دیکھو توجہ کرو. اس کو شرم نہیں ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، کپڑے نہیں پہن سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اور ایک دوسری بچی ہے، ایک تو یہ ہے اس پر کوئی پابندی نہیں، ایک کالج میں کھڑی ہے اور اس کا جو مینجمنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے یا تو پردہ اتارو یا پھر تم امتحان دو گی تب. بولو کیا خیال ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے میں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئی ہوں، تجھے راضی کرنے نہیں آئی. میں امتحان چھوڑ سکتی ہوں مگر نبی کی بیٹی فاطمہ کا دیا ہوا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. جلدی سے بولو یار، بول کے نہیں. لڑکیاں 2 ہیں، دونوں مسلمان ہیں. نہیں سمجھے بات کو بھائی؟ ایک یہ بھی مسلمان اور ایک تو پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک اتارنے کے لیے تیار. دونوں میں یہ فرق کہاں سے ہے؟ وہ جو ہے نا، جو پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، اور اس کو ابھی دنیا اچھی لگ رہی ہے مگر جب یہ مرے گی بلکہ دنیا ہی میں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. یہ جو اتنا میک اپ کرتی ہیں لڑکیاں اپنے بھائی کی شادی میں، بہن کو دیکھو، مسلمان کتنے مسلمان ہیں، ان کی شادیاں دیکھو پتہ چل جائے گا یہ کتنے مسلمان ہیں. ایسی محفلوں میں تو ہم سبھی دیندار ہیں، اللہ والے ہیں. جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹیاں وہی ہیں. میرا تو دل نہیں کرتا اب کسی کی شادی میں جانے کو. اپنی قوم کی بچیوں کو جب بے پردہ دیکھتا ہوں، فقہا نے لکھا کہ عورت جب ایسے وضو کرتا ہے نا آدمی تو یہ کلائی کھولنی پڑتی ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی. تو عورت اگر وضو کرنے جا رہی ہے اور دیکھنے والے ادھر غیر مرد ہیں، اگر ہاتھ کھولے گی تو غیر مرد دیکھ لیں گے، آپشن دوسرا کوئی نہیں ہے، مجبوری ہے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر وضو نہ کرے بلکہ وہ تیمم سے نماز پڑھے. اللہ 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 اللہ. اب وہ عورت بے شرم ہے، سامنے اپنے بھائی کی شادی میں یہ کیا سمجھتی ہے؟ بے شرم،
بے غیرت بھانڈوں کی طرح چہرہ بنا کے خوبصورتی اپنے آپ کو بنانے والی، ان عورتوں کو سمجھاؤ تمہارے دماغ خراب ہو گئے. لڑکی شادی کر کے آئی ہے، اس کے بعد یہ ان کا طریقہ تھا، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے میاں بیوی دونوں، یا اللہ ہمیں نیک اولاد، ہمیں محبت پیدا کر ہم میں. مگر اب کسی کو وقت نہیں، چونکہ لڑکیوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ان کے پاس وہ کیا کرتی ہیں، میک اپ کرا کے آئی ہیں بیچاریوں کا، دھوئیں گی تو خراب نہیں ہو جائے گا؟ 10-12 ہزار روپے کا میک اپ ہے. اب آدمی کو ایک طریقے سے یہ دھوکہ ہے، میک اپ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو کچھ اور لگتا ہے کہ جب اس کی بیوی آئی ہے اس کو لگتا ہے یہ کون ہے، صبح کو لگتا ہے وہ کون تھی، یہ کون ہے. اس طرح کے حالات ہیں. وہ اپنا چہرہ نہیں دھوئے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کو معاذ اللہ، یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی کہ تم نے اپنا چہرہ پیسوں سے خوبصورت بنا لیا. یہ خوبصورتی تھوڑی ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. مولا کائنات مولا علی کے خلیفہ امام حسن بصری فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں ایسا میک اپ اور ایسی خوبصورتی کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ تم مر جاؤ گے پھر بھی تمہارے چہرے کی خوبصورتی ختم نہیں ہو سکتی. یہ کیا میک اپ کیا ہے میری بہن سن. امام حسن بصری فرماتے ہیں جو نبی پاک کے اوپر 1000 بار روز درود پڑے گا اس کی موت کا جھٹکا بھی اس کے چہرے کی خوبصورتی ختم نہیں کر پائے. ادھر دیکھو، اچھا میری طرف دیکھو. آپ ٹرائی کرنا، ایک ایسے آدمی کا چہرہ دیکھنا جس عورت کو آپ دیکھ سکتے ہو جائز ہو. ایک اس عورت کو دیکھنا جو صرف وضو کر کے نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی ہے، اور ایک اس کو بھی دیکھنا جو میک اپ کر کے شادی میں آئی ہے. تھوڑی دیر دیکھو گے آپ کو ڈر لگنے لگے گا. اور اس عورت کو اگر دیکھو گے نا، اگر آپ کی بہن ہے بیٹی ہے، اتنا آپ کو دیکھ کے سکون ملے گا، چونکہ اس کے دل پہ جو اللہ کی محبت کا اثر ہے نا اس کا چہرے پہ اثر ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اس کا چہرہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ صرف تمہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا بلکہ اللہ کی رحمتیں بھی اس کے اوپر اتر رہی ہیں. اے نوجوان، اے بھائی، 1-2 منٹ بیٹھ کے سن کے چلے جاتے آپ کا بڑی شکریہ. بیٹھ جاتے، بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ. اب میں کوئی اندھا تو ہوئی نہیں جو ایسی تقریر کرتا رہا ہوں، ہے نا. دل لگا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھیں دیے تو ان کا استعمال یہی تو ہے، جو جا رہا اس کو روک لو، سب کو دیکھو نا، یہی تو مطلب ہے. اب سمجھ رہے ہو؟ ایک لڑکی وہ ہے پردہ نہیں کرنا چاہ رہی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا غیر مسلم، اتنی لڑکیاں بدلیں، اتنی بدل گئیں، یہ بدل گئیں. میرا دل بہت تکلیف میں چلا جاتا ہے، مگر پھر یہ سوچتا ہوں کیا کوئی بدل سکتی ہے لڑکی؟ نہیں، اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں تھا. اصل میں بیچاری جب پیدا ہوئی، امی نے جب ہوش سنبھالا تو گھر میں ٹی وی چل رہی تھی. ٹی وی کے اندر گندی چیزیں آ رہی تھیں. ابا وہیں بیٹھا تھا، امی وہیں بیٹھی تھی، بھائی وہیں بیٹھے تھے، سب وہیں بیٹھے تھے، پوری ٹیم تھی بے غیرتوں کی. یہ سب دیکھتے رہے. لڑکی بڑی ہوتی رہی. امی ایسا کمزور دل کی ہے کہ جیسے ہی ہیرو ہیرون نہیں ملے نا، امی رونا شروع ہو گئی. بیٹی دیکھ رہی، امی ایموشنل ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ ہیرو ہیرون نہیں ملے. ہیرو ہیرون ملے، ابا بھی خوش ہو گئے، امی کو دیکھ کے خوش ہونے لگے، امی بھی مسکرانے لگی. یہی ڈرامہ، یہی بے حیائی، یہی بے شرمی، یہی زہر اس کی زندگی میں ماں باپ نے گھولا. وہ بھاگ گئی. اس نے کہا وہی کرو جس سے امی خوش ہوتی ہیں. اب جب بھاگ گئی تو امی رو رہی ہے، میری ناک کٹ گئی، میں کہیں کی نہیں بچی، میں یہ ہو گیا. باپ بھی کہہ رہا ہے. میں نے کہا میری بہن سن، یہ تو نے خود کیا ہے، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں. میری بہن تو نے اس کے جذبات کو برباد کیا. فلم میں لپ لاک ہوتا رہا، تو بیٹھ کے دیکھتی رہی. سن، اب جب اس نے وہی جو تو نے دکھایا ہے کیا ہے تو تجھے تکلیف ہو رہی ہے. سن، جتنا تو ٹی وی کے سامنے روئی تھی نا، اگر مصلی بچھا کے تو اللہ کے سامنے روتی تو آج نہیں رو رہی ہوتی. دیکھو، اگر آج کے اس وقت میں میری تقریر پہ مجھے اتنا ٹرسٹ ہے، مطلب ایک کانفیڈنس ہے کہ کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا تو اس کے سننے پہ افسوس ہوتا ہے، مجھے اپنے بولنے پہ شک نہیں ہوتا. یہ کانفیڈنس لیول ہے میرا. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ غرور تکبر نہیں، اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں. زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ وہ بیٹی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ. اور ایک وہ بیٹی ہے جس نے جان دے دی مگر پردہ نہیں چھوڑ. جلدی بولو پردہ. وہ جذبات والی لڑکی، وہ جس کے دل میں خدا اس کے رسول سے محبت. یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ وہاں سے ہے. نبی کی بیٹی ہیں، سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ، زاہدہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ام ابیہا، سیدہ عالم، سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی بچی سیدہ زینب،
قرآن پڑھ رہی ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بچیاں جو یہاں بیٹھی ہیں جن کا ذہن میں اسلام ہے، وہ میری بات کو بڑے دھیان سے سنیں۔ اب وہ بیٹی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ نیچے کو گیا ہے۔ جیسی دوپٹہ نیچے کو گیا ہے، سیدہ فاطمہ نے اپنی 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھا۔ اب جیسی دوپٹہ رکھا، فرض نہیں ہے 6 سال کی بچی پہ پردہ، مگر پھر بھی یہ رکھا پردہ۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، یہ صرف تقریر نہیں میرے بھائیوں، یہ میرا آپ سے گزارش ہے، اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو اگر بچانا چاہتے ہو اس وجہ سے کہ وہ اسلام نہ چھوڑیں، تو بس یہ ایک کام کرو کہ جب وہ بچپن میں 6 سال کی ہوں تو ان کے سروں پہ دوپٹہ رکھ دو۔ اگر یہ عادت 6 سال کی بچی کی پڑ گئی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹوا سکتی، یہ بات میری یاد رکھنا۔ اور اگر بچپن میں آپ پردہ نہیں کرائیں گے، دین نہیں سمجھائیں گے، تو بڑے ہو کے سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد ہم اس طرح کی تقریر نہ کر پائیں، ایسے حالات بن جائیں، برا نہ ماننا میری بات کا۔ تو ان تقریروں کو ہماری یاد رکھیں آپ، کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو 6 سال کی عمر میں اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائیے۔ 6 سال کی سیدہ زینب ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سر پہ سے دوپٹہ ان کے جب گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے سر پہ دوپٹہ رکھا اور جب وہ رونے لگی، سیدہ زینب نے پوچھا امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی اس وجہ سے نانا تمہارے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ سیدہ زینب رونے لگی اور روئیں۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اب کیوں روتی ہو زینب، اب تو چپ جاؤ نا میری بیٹی۔ کہنے لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا اس بار معاف کر دیں، اگلی بار زینب اپنا سر کٹا دے گی مگر سر پہ سے گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی بہن جب اپنے پورے قافلے کو بچے ہوئے کو لے کے جا رہی تھی، کسی ظالم نے آپ کے سر پہ سے دوپٹہ کھینچا، جیسی دوپٹہ کھینچا ویسے ہی حضرت سیدہ زینب نے نجف اشرف کی طرف کو چہرہ کیا اور کہا اے میرے ابا علی، میں وہی زینب ہوں جس جب چلتی تھی میں مکے میں، میں چلتی جب کوفے میں، میں جب چلتی تھی مدینے میں، آپ فرماتے تھے اے حسن حسین جاؤ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے اور آپ کی بیٹی کے پاس ابا اب کوئی آپشن نہیں ہے، میں نے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے۔ پھر حضور کی مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا نانا میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی، آپ کے مبارک آنسو میری آنکھوں میں گرے تھے اور آپ نے کہا تھا میرے چہرے پہ گرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا اے فاطمہ تیری زینب بالکل اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح ہیں۔ اور آج میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں میرے نانا میں نے وعدہ کیا تھا مگر اب میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میرے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑے، میں نے دوپٹہ اپنے سر پہ رکھا، میرے بچوں کی لاشیں میری کٹ کے گود میں آئیں، میں پردے میں تھی مگر اب میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، نانا مجھے معاف کر دینا، میرے پاس بال تھے میں نے بالوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی زینب 5000 کلومیٹر ننگے پیٹ پر کون شہزادی جس کی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، جس کے گھر نے پوری کائنات کو خیرات دی ہے، جس کے گھر سے رزق اور روٹی لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے، یہ وہ زینب ہے جس کے گھر کی طرح دوسرا کوئی گھر کائنات میں نہیں، اور وہ کہہ رہی ہے اے میرے نانا مجھے معاف کر دینا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ ننگی پیٹ پر اونٹ کی چلی ہیں مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا بھوک میں پیاس میں نے دیکھا ان کے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے آئے مگر وہ پھر بھی سجدے کرتی تھی، ان کے سجدے میں نے ختم ہوتے نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا اے میری پھوپھی جان یہ جو نماز کی اتنی محبت اور سجدوں پہ ایسا اختیار آپ کو کہاں سے ملا؟ بولی میرے بھتیجے زین العابدین کہیں اور سے نہیں، تیری دادی اور اپنی ماں فاطمہ سے میں نے یہ سب سیکھا ہے، یہ انہی کی عطا ہے۔ اب جب کوئی کربلا کی بات کرے تو ادھوری بات نہ کرے، پوری بات کرے، جو کہ صرف کربلا کا نواسہ لاجواب نہیں ہے، کربلا کی زینب نواسی بھی لاجواب ہے، کربلا کا سجدہ حسین کا لاجواب ہے، تو پھر زینب کا پردہ بھی لاجواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین۔ یہ جو دوسری والی بیٹی ہے جس کے پردے سے سر سے پردہ نہیں اترتا، یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ اہل بیت کی ماننے والی ہے۔
اچھا پہلے لوگ شادی کرتے تھے دیکھتے تھے کہ نانی تک دیکھو، عورتیں کہتی تھی نانی کو چیک کریں گے، بڑے بزرگ کہتے تھے نانی کو، اب نہیں، اب تو صرف بینک اکاؤنٹ چیک کرو۔ اے ٹوپی والے بھائی، اے اتنی بیٹھ جاؤ اچھا بچہ ہے، بیٹھ جائے گا، زور سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو بس پیسہ اچھا ہونا چاہیے۔ میرے بیٹے کے لیے گھر کیسا ہے؟ اچھا حاجی جی، کوئی حاجی جی حج کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اپنے بیٹے کا ریٹ لگاتے ہیں نا، میں کہتا ہوں پکا کنفرم ان کا حج نہیں ہوا ہے۔ مالدار لوگوں کو دیکھو، ہمیں کچھ چاہیے نہیں، طریقے سے مانگتے ہیں، ایڈوانس لوگ ہیں۔ بے غیرتی کے لیے بھی چادر اڑی ہے ایک، پہلے ہمیں کچھ چاہیے نہیں۔ ایک جگہ سے رشتہ آیا تھا، وہ لوگ کار وغیرہ ہمیں منع کر دیا۔ اب یہی حاجی جی شادی کے بعد بڑا افسوس ہے ان کو، کیا ہوا کہ وہ لڑکا بھی گیا، وہ لڑکی بھی گئی، میرا وہ قدر نہیں کرتی، گالیاں والیاں مجھے بڑی تکلیف دیتی۔ کیا ہوا؟ وہی بہو کو ایسے تمہیں بھول جائے گی کیا؟ وہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے کتنے ستم سہے تمہارے، اپنی زمینیں بگاڑی، مکان دی، اپنا مکان ادھر ادھر کیا، تمہیں گاڑی دے دی، یہ دے دی، تو وہ تو دیکھ رہی تھی نا میرے اوپر میرا باپ کہتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا، میرا باپ روتا ہے۔ اس نے باپ کے آنسوؤں کو بھلایا نہیں، تو تم نے جو چیز مانگی تھی اب وہ لو، تم نے اس کو بیٹی نہیں سمجھا، تم اسے اس کا سودا کر کے لے کے آئے۔ اگر تم یہ کہتے کہ لا بھائی جیسے تیری بیٹی ویسے ہی میری بیٹی، لا اپنی بیٹی کو مجھے دے دے، اگر بیٹی سمجھتے تو سن، تیری سگی بیٹیاں ایسی خدمت نہیں کرتی جیسی وہ تیری خدمت، وہ تو چلی جاتی ہے اپنے گھر، وہی رہ جاتی ہے۔ بے وقوفوں کو کون سمجھائے؟ ان بوڑھی سانسوں کو بھی سمجھاؤ، یہ کچھ کھوسٹ سانسیں ہیں نا، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اتنی بدتمیز بے غیرت ہیں یہ مرے تو ایک بار جہنم میں جائیں گی۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ کچھ ایسی منحوس عورتیں ہیں، ان کو بوڑھی ہو گئی آج بھی بہو کے سامنے ذکر کرے گی فلاں کی شادی ہوئی تو اتنا ملا تھا، اور پھر اس کی طرف دیکھے گی، یعنی یہ ایک طرح ٹون کستی ہیں، اور وہ بھی جھگڑا شروع اسی بات سے۔ اے میری بزرگ عورت بوڑھی، ویسے تجھے بزرگ نہیں کہنا چاہیے، منحوس، سن، تیری لڑکیاں تو چلی گئیں، اب تیری لڑکیاں چلی گئیں، اب تیری یہی لڑکی ہے، اس سے بنا تو بڑھاپا اچھا کٹے گا ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ دیکھو بات سب طرف کی کرنی چاہیے، ورنہ ہماری بہنیں کہیں گی وہ عجیب مولانا تھا، ایک ہی طرف کی بات کر رہا تھا۔ اس کے گھر میں بھی تو بہنیں ہوں گی نا، ذرا زور سے تو بولو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نانی دیکھو، اب یہاں تو نانی نہیں، کہتے نانی دیکھو، ماں دیکھو، پھر اس کے بعد ہم شادی کریں گے، چونکہ ماں نیک اور نانی نیک، نواسی نیک۔ اب بالکل اسلام بھی یہ کہتا ہے نانی ضرور دیکھو، کیونکہ اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو، اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو، پھر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو۔ بولو تو صحیح یار، زور سے تو بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا اب ذرا میری طرف توجہ کریں اور میری طرف غور کریں، آپ کا دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا ہے؟ اور تھوڑی دیر بولوں یا ختم کر دوں؟ جلدی سے بولو سبحان اللہ۔ اب میری طرف توجہ کرو، میری طرف غور کرو، اب میری بات سنو۔ میں آپ کو کیا عرض کر رہا تھا؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، اپنی آخرت بہتر بناؤ، اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن پڑھواؤ، خود بھی پڑھو۔ یہ نوجوان لڑکے اتنی دیر موبائل کو دیتے ہیں، ان کے پاس بڑا وقت ہے معاذ اللہ۔ اچھا موبائل پہ نوجوان برباد ہو رہے ہیں، بچیاں بھی۔ ایک لڑکا دیکھ رہا تھا ایسے کر کے، وہی انسٹاگرام، یہ باقاعدہ بے وقوفی ہے، یہ اس پر آپ ریسرچ ہو چکا ہے کہ یہ جو 4 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتا ہے یہ ایب نارمل ہے، یہ پیشنٹ ہے، مریض ہے۔ اس کا علاج، اس کے لیے یورپ وغیرہ میں بارڈ بنے ہوئے ہیں الگ سے، ان کے موبائل الگ رکھ کے ان کو دوسری چیزوں میں لگاتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، 3-4 ہفتے میں نے پڑھا ہے وہ علاج ہوتا ہے، ایسے یہ ٹھیک ہوتے ہیں مریض اس طرح کے۔ یہ ایک مرض ہے، 5-6 گھنٹے اگر آپ کا اسکرین ٹائم ہے تو آپ نارمل نہیں ہیں، آپ پیشنٹ ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے ایسے کر کے، انگلی اس کی چل رہی ہے ایسے کر کے دیکھتے دیکھتے انسٹاگرام میں گندی تصویریں، گندی ویڈیوز، معاذ اللہ۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ آنکھیں بھائی تمہاری نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں تمہارے پاس، ان سے کیا دیکھو؟
اللہ سے پوچھا اے میرے رب تیری رحمتوں سے پوچھتا ہوں یہ آنکھیں اتنی خوبصورت، کیا کمال کی چیز ہے آنکھ، چھوٹی سی ہے، زمین کو دیکھو آسمان پہ پہنچ جائے، زور سے تو بولو یار، کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، ذرا زور سے تو بولو یار۔ اے میرے رب یہ تو نے آنکھ کیوں دی، یہ تو نے کیوں دی؟ آواز آئی اپنے دیدار کے لیے، اپنے محبوب کے دیدار کے لیے۔ اب ان سے دیکھ کیا رہا بندہ؟ انسٹاگرام، فیس بک، ادھر دیکھو۔ میری بات دھیان رکھنا، قیامت کے دن اگر یہی آنکھ تو آپ کے اور میرے خلاف بول گئی اور اس نے کہا مالک یہ تو تیرا بندہ تھا مگر تو نے اسے آنکھیں تو دی تھیں نیک کام کے لیے، مگر اس نے مجھ سے گندی تصویریں دکھوائیں، گندی فلمیں دکھوائیں۔ وہ لڑکے لمبا لمبا فیس بک دیکھ لیتے ہیں اور ان کو پھر کوئی بھی احساس نہیں ہوتا، ان کے ایمان کمزور ہیں بلکہ خطرے میں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری سنیے، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، تلوار چلاتے ہوئے انہوں نے اپنی تلوار آنکھ پہ مار کے آنکھ کا گلہ ڈھیلا نیچے نکال دیا، خون نکلنے لگا آنکھ میں سے۔ ابو موسیٰ شریف قریب گئے، کہنے لگے یار یہ تم نے کیا کیا؟ لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم نے آنکھ نکال دی اپنی۔ کہا میں لوگوں کی سے نہیں ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں آگ کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی، اس کی آنکھ میں آگ کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اس وجہ سے کہ میں نے آنکھ نکال دی کہ کہیں یہ میری آنکھ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر دے۔ اللہ اچھا بتاؤ، ذرا تھوڑا سا سمپل بتانا، ایسے بتانا، اگر میرے عیبوں کا میرے باپ کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ وہ باتیں میری قیامت کے دن میرے باپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ اچھا اللہ کے سامنے کوئی صرف اتنا کہہ دے فرشتہ کہ میرے رب، وہ سزا جو دے گا وہ اس کی بات الگ ہے، معاف کرنے والا مہربان ہے۔ شرمندگی کتنی ہوگی یار۔ اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اگر بینی حساب نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ فنہا وگیر۔ اقبال کہتا ہے مالک مجھے معاف کر دے، میں حساب کے لائق نہیں، معافی کے لائق ہوں، مگر اگر میرا حساب لینا تو حضور کی آنکھوں سے چھپا کے لینا۔ میں ہی نہیں چاہتا کہ حضور کے سامنے میرے گناہ کھلیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ نکال دی، ایک آنکھ سے آنسو ایک آنکھ سے بلڈ جاری تھا، ہائے افسوس راتوں کی تنہائیاں میرے نوجوانوں کی برباد ہو گئیں، میرے بھائیوں کی جوانیاں برباد ہیں۔ زنا، بدکاری، ایک آنکھوں کا، یہ زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب آنکھوں سے نہ دیکھو، جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کا اثر آپ کے پورے جسم پہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو ایسی باتیں اور دیکھنے کے لیے حساب سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں مجھ سے رونے لگا، کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے کہا اللہ تجھے ہی معاف نہیں کرے گا، جو تیری ان باتوں کو سن کے اور تیری اس، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، اللہ اس کو بھی، جو تیری بات سن کے توبہ کرے گا۔ ماشاءاللہ محمد علی فیضی صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں، میں یہ ممبر والے لوگ ان کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، قاری بھی ہیں، آپ بیٹھے رہیں، نعرہ رسالت بھائی محمد علی فیضی صاحب ایسے ہی قبلہ، بیٹھے رہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ دعا کیجئے۔ یہ محمد علی فیضی صاحب آئے ہیں، ان کے والد ہسپتال میں بھرتی ہیں اور ان کو برین ہیمریج ہوا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین سب لوگ آمین کہہ دیجئے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہمارے اوپر۔ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے اپنے عزیزوں کو قبر میں اتار دیا۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری، ان کے یہاں پہ ایک عورت تقریر سنتی تھی، میری بہنیں سنیں بڑے دھیان سے، اور اس کے آدمی کا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کا جو بیٹا تھا نا وہ تھوڑا کم عمر تھا، تو اس نے شادی دوسری نہیں کی۔ کہا میں اپنے بیٹے کی وجہ سے یہ قربانی دوں گی کہ میں اس کی پرورش کے لیے شادی دوسری۔ ماں کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا بزدل کون ہے؟ بتاؤں، میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا بزدل اور بے غیرت انسان وہ ہے
جس نے دنیا میں کسی کے بھی کہنے سے اپنی ماں سے بات کرنا چھوڑ دی ہو. ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب کو اپنی ماں کی خبر پہ رو رہے ہیں اور بڑے سخت دل انسان تھے. ہم نے کہا کبھی آپ زندگی میں اپنی ماں سے اس طرح سے بات نہیں کی. ہم سب میں یہی معاملہ ہے, ہمارے یہاں چلی جاتی ہے نا کوئی نعمت تو پھر اس کے لیے روتے ہیں. میں ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اپنی امی کو میں نے قبر میں اتارا. آپ سنیے, میں نے اپنی ماں کو قبر. اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. یعنی 2 نیچے کھڑے ہیں اور 2 اس کے اوپر ہیں. اب وہ 2 ان 4 لوگ وہ 5ویں کو لے رہے ہیں, لاؤ بھائی ہمیں دے دو. مگر جب وہ نیچے کو آ رہا ہے تو وہ بیٹا ہی نیچے کہہ رہا ہے. بیٹا روک نہیں رہا ہے, میرے باپ کو کہاں ڈال رہے ہو؟ نہیں نہیں اس کو کوئی نہیں ہے, اندر دو اندر دو. بھائی وہیں کھڑا ہے, سب وہیں کھڑے ہیں اس دنیا کے لیے, تجھے تھوڑی دیر بھی نہیں رکنے دیتا. میری بہن آج میک اپ کر لے, تیری اپنی مرضی ہے. آج نمازیں چھوڑ لے, تیری اپنی مرضی ہے. مگر کل جب تیرے چہرے پہ جھریاں آئیں گی اور جب موت تیرے گھر پہ دستک دے گی تو سن مرنے کے بعد کتنے رونے, اچھا کتنے ہنگامے اور سنیں گے آپ, کتنی لاشیں اور اٹھیں گی جو ہم توبہ کریں گے. ہم نے گھروں سے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ لیے. ہماری موتوں کے وہ نشانیاں جو ظاہر اور باہر ہیں, یہ بالوں کا, یہ آپ کے بالوں کا سفید ہو جانا, ہاتھ پیروں کی طاقت کا کم ہو جانا, یہ موت کی علامت نہیں تھا. اور پھر وہ باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے, بیٹا اپنے باپ کو رکھ رہا ہے نیچے کو, اور اس نے پھر 2 کو دیا. 2 اندر ہیں, ایک سرہانہ ہے ایک پاتیانے ہیں. سرہانے والے نے وہ دونوں کو ہلکے ہلکے لاؤ. مگر کچھ لاشیں اتنی بھاری ہوتی ہیں ہم اسے روکتے ہیں پھر بھی گر جاتی ہیں. میں نے تقریباً 100 سے زیادہ مردے قبروں میں رکھے ہیں, اپنی تجربہ کی بات بتا رہا ہوں. مگر کچھ لاشیں اتنی آسانی سے نیچے آئی ہیں اور وہ جیسی نیچے رکھی ہیں ان کے چہرے قبلے کی طرف ڈھلک گئے ہیں. مگر کچھ لوگوں کی ہم نے گردنیں موڑنی چاہیے, زور بھی لگایا ہے, پھر بھی چہرے ان کے, تو ہم نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ ان کے لیے معاملات اچھا کریں. مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے وہ نیچے کو لا رہے ہیں, اور جیسے نیچے رکھ دیا, اب ایک نیچے رکھ دیا, اب وہ نکلے ہیں 4, اب وہ 5واں اندر رہ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اے انسان, اور کتنی نشانیاں تجھے اپنی طرف لانے کے لیے اللہ کی طرف سے آئیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت والی, یعنی جس قبر میں وہ جائے گا اس کی قبر کی مٹی اس کی ناف میں رکھ دیتے ہیں فرشتے. یعنی اب وہ مٹی روز اپنی مٹی کو یاد کرتی ہے, مگر انسان بھول جاتا ہے. تجھے وہیں جانا ہے, وہی تیری پہچان ہے, وہیں پہ تجھے جانا ہے. اب توجہ کرو, اس کا وہ ایک لڑکا, وہ جو عورت تھی جو حضرت امام حسن بصری کی مریدہ تھی, اس کا ایک بیٹے کے لیے اس نے اپنی شادی نہیں کی. اس کا بیٹا بڑا ہوا, بگڑ گیا خراب دوستوں میں. خراب دوستوں سے کبھی دوستی نہ کرنا, شرابیوں سے, جواریوں سے, ان لوگوں سے دور رہنا ورنہ یہ تمہیں برباد کر دیں گے. غصے والے تیز لڑکوں سے دور رہنا, اپنی زندگی برباد نہ کرنا. جیلوں میں 98% لوگ وہی بند ہیں جنہوں نے اپنے غلط دوست جنہوں نے اختیار کیے. ادھر دیکھو, اب میری توجہ کرو, غور کرو. اس کا بیٹا بگڑ گیا, ایسا بگڑا شراب پیتا تھا, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا, پیسہ بہت تھا اس کے پاس. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 70 بار توبہ کرائی, 70 بار توڑ دی اس نے. مگر جب موت قریب آئی اس کو ٹی بی ہو گیا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, کہ جب وہ پکڑتا ہے سخت پکڑتا ہے. اس کی اس پکڑ, میں نے بہت سے بڑے بڑے دلاور لوگوں کو گھبراتے دیکھا, بڑے بڑے لوگوں کو کانپتے دیکھا, بڑے بڑوں کی میں نے دیکھا حالت خراب ہو گئی, بڑی باتیں کرتے تھے. موت جب آئی سارا نشہ ختم ہو گیا. یاد رکھو موت ایسی نہیں آنی چاہیے. موت تو ایسی آئے کہ جب مولا علی کی تلوار ماری گئی, امام حسن روئے, فرمایا اے حسن رونا نہیں, تیرا باپ موت کو ایسے جانتا ہے جیسے دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کی پستان کو پہچانتا ہے. تیرا باپ کسی اننون جگہ پہ نہیں جا رہا ہے, اپنے رب کریم کی طرف جا رہا ہے. موت ایسی ہو میرے بھائیو, جو موت اچھی ہونی, یہ کہ اس میں ڈر نہیں. اب سنو, اب ذرا غور کرو, اس کی موت کا وقت قریب آنے لگا, اس کو نہیں خبر تھی. جب وہ بالکل طبیعت اس کی خراب ہو گئی, ٹی بی ہو گئی. ٹی بی مرض پرانا ہے, اس کا علاج ابھی دریافت کیا لوگوں نے. اب اس کی طبیعت بگڑی تو اس کی ماں نے کہا بیٹے میں رو تو رہی ہوں مگر زیادہ افسوس مجھے اس بات پہ ہو رہا ہے کہ تو توبہ کر کے نہیں جا رہا ہے. کہتا حسن بصری کو بلا لا, اس باری سچی توبہ کرنے کا دل کرتا ہے. ورنہ تو کر لے گا سچی. ہاں, ماں کا دل تھا, مان گئی, چلی گئی. امام حسن بصری کوئی کتاب پڑھ رہے تھے, کہنے لگی حضور چلیے میرا بیٹا توبہ کرے گا. کہا تو فلاں ہے نا, ہاں فلاں کی ماں, جا
چلی جا، تیرے بیٹے نے مجھے رسوا کیا ہے۔ اس کی توبہ کا میں توبہ نہیں مانتا۔ کہا اس نے کہا ہے میری نماز جنازہ بھی وہی پڑھا دے۔ کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اتنا گنہگار ہے، جاؤ کسی اور سے پڑھوانا۔ آپ نے اس کو ڈانٹ دیا۔ جلال میں دروازہ پہ گئی، بیٹا انتظار کر رہا تھا، میرے پیر صاحب آئے نہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تیرے بیٹے کی توبہ پہ اس کو یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پھر کہ وہ یہ کہتے ہیں تو نے کہا نہیں نماز جنازہ؟ کہ میں نے کہا تھا میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، وہ کہتا ہے اس کا میں نماز جنازہ بھی منع کر دیا۔ جب یہ سنا تو وہ کمزور لڑکا جو بالکل بستر پہ تھا رونے لگا۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہی سوچ رہا ہوں حسن بصری نے تو نکال دیا، اگر اللہ بھی اپنی بندگی سے نکالے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پھر اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کے کہا تو میری ماں ہے، تجھ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، تو ہاتھ اٹھا کے میرے لیے ذرا دعا کرنا، میں آمین کہنا، میں تھوڑا دعا کر رہا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک اے زمین و آسمان، اے بے پناہ طاقتوں والے، میں تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں، مگر آج واپس آنا چاہتا ہوں، کیا میرے یہاں میرے جیسے گنہگار کے لیے تیری رحمتوں میں جگہ ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے، میری کیا اوقات، مجھے معاف کر دے۔ مالک حسن بصری نے مجھے نکال دیا، تو نکالے گا تو کہاں جاؤں گا؟ زمیں بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ رو کے بولا مالک میں اسی محبوب کا امتی ہوں جسے تو نے معراج پہ بلایا تھا، بس اسی کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ ایسا رویا، ایسا رویا، اس کا روتے 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 روح نکل گئی۔ جیسی اس کی روح نکلی ویسے ہی ایک دم دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، ماں نے دروازہ کھولا، حضرت سیدنا امام حسن بصری کھڑے تھے۔ کہا آپ کیوں آئے؟ امام حسن بصری رونے لگے، مجھے کیا خبر تھی، ابھی جب سویا ہاتف غیب سے آواز آئی اے حسن بصری میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھ لے؟ تو میں نے خبر کی تو تیری بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تیرے گھر سے رونے کی آواز، بس میں اسی وجہ سے تیرے جنازہ پڑھنے، اللہ کی رحمتوں نے کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے وہ میرے اس دوست کی نماز جنازہ پڑھ لے۔ یار وہ کتنا کریم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو جب جہنم کا حکم ہوگا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، جہنم میں جانے لگے گا، تو اس کے پلکوں کا ایک بال اللہ سے بولے گا، عرض کرے گا مالک یہ اتنا رویا تھا ایک دن کہ میں بھیگ گیا تھا، میرے مالک بس میری سفارش مان لے، اس کو معاف کر دے یا پھر اس کی آنکھ سے مجھے نکال دے۔ اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، اس بال کی سفارش پہ جو بھیگا تھا نا اللہ کے خوف سے، اس کی سفارش پہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، جہنمی سے جنتی بنائے گا، اور فرشتوں کے درمیان اہل محشر میں اعلان کریں گے جبرائیل ایک آدمی کو اللہ نے اس کے بھیگے ہوئے بال کی وجہ سے ایسا بخشنے والا مہربان۔ میرے دوستو میں اپنی بات کر چکا، میرا وقت ہو گیا، 1 گھنٹہ مجھے تقریباً ہو گیا، بس آپ سے یہی کہہ رہا تھا میں اپنے رب سے توبہ کر لو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس کے رسول سے پیار کرو۔ موت ہمیں آ جائے گی، سب کو آئے گی، تو اپنے رب سے توبہ کر لو، غافل نہ رہو، موت کو یاد کرتے رہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک بار ماں باپ چلے جائیں پھر یہ دوسری مرتبہ ملتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فیضی بھائی کے والد کو میں اس حالت میں ان کے لیے دعا گوں، لمبی عمر دے، ان کو شفا دے، ان کا سایہ، چونکہ ہم نے تو اپنے باپ کو آج سے 24 سال پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میں باپ کو سمجھتا ہوں، سب کچھ ہو گھر میں اور باپ نہ ہو تو گھر کس لائق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ باپ تو خالی کھانسے نا تو اس کی کھانسنے سے بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور ماں جس گھر میں ماں ہے وہ گھر ہے، جس میں ماں چلی گئی اس کے بعد کیا ہے؟ اور رمضان کی رونقیں بھی ماں کی وجہ سے ہوتی ہیں، گھر میں برکتیں بھی ماں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ماں سے اپنی محبتیں کرو، باپ سے محبت کرو، اپنی زندگی میں یہ وقت آئے گا نہیں، پھر اپنے رب سے رو لو، توبہ کر لو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، اور جان لینے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں،
مگر جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا. کتنے لوگ ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، جو پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. اے سبحان اللہ، پوری داڑھی رکھانے والے ماشاءاللہ، ادھر آ جائیں، ادھر 1 منٹ ماشاءاللہ. آپ آ جائیں، آپ آ جائیں بھائی، بھائی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. آپ بیٹھے ہیں، آپ کی داڑھی پوری ہے. پیچھے سے جو لوگ داڑھی رکھانے والے ہوں باہر آ جائیں. کوئی گالی دیتے میں نہیں شرماتا، آپ آئیں. آپ داڑھی رکھانے میں کوئی شرما رہے ہیں. ادھر نہ ڈریے گا کہ شادی نہیں ہوگی. نوجوانوں، اچھی لڑکی چاہیے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھائیے. کوئی بھی خراب بے غیرت لڑکی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، چیک ہو جائے گا. داڑھی والے کو وہی پسند کرتی ہے جسے حضور پسند ہو، مدینے والا پسند ہو. سبحان اللہ. 3 ہو گئے، چوتھا عاشق رسول. 4 ہو گئے. 5واں ہے کوئی سنت رسول کو رکھانے والا نوجوان؟ آؤ باہر نکل کے آؤ. یہ کہو کہ آج سے جیا تھا نبی کے لیے، آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا انشاءاللہ نبی کے لیے. کوئی 5واں عاشق رسول ہو تو اٹھ کے آئے حضور کے نام پر. پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں کھڑا ہو جائے. یہ جو ایسے نکل کے آ رہے ہیں، ایسے ہی ہم ایک دن مر بھی جائیں گے. تو جیسے آج کسی کو پرواہ نہیں، کل بھی نہیں ہوگی. مگر یاد رکھو یہ داڑھی جس کی سنت ہے نا وہ قبر میں تشریف لائیں گے. یہ سب چھوڑ دیں گے جتنے لوگ ہیں. حضور کو راضی کرو. یہ چھٹا ہے کوئی، چھٹا عاشق رسول، سنت رسول رکھانے والا چھٹا عاشق رسول، غریب نواز کا چاہنے والا کوئی ہے اس بزرگ کے نام پہ جو چھٹا عاشق رسول نوجوان کھڑا ہو اپنے نبی کی سنت کے لیے؟ ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی رکھانا آ جاؤ واجب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے کوئی اور بات بھی کرنی کر لو بھائی. فتح محمد بھائی آپ کو تو میں معاف کرتا ہوں. یہ 6 ہو گئے، میں نے دیکھا تھا پلٹ کے. ایک اور کوئی عاشق رسول ہے؟ کوئی ہے عاشق رسول اور اس محفل میں جو کھڑے ہو کے؟ یار ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو یار. وہ آپ دیکھو نا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نبی کے نام پر اپنا سب کچھ. کیا آپ بتائیں اللہ کے رسول سے سودا کر کے کوئی گھاٹے میں رہ سکتا ہے؟ تو ذرا آؤ نا، یہ حضور کی سنت ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آؤ دیکھو کیسے اللہ تم پہ کرم کرتا ہے. کوئی ایک دو لوگ اور کھڑے ہو جائیں، کوئی نوجوان اور ہوں تو اس محفل سے کہیں میں حسین کے نام پر آج پوری طریقے سے کہہ رہا ہوں، آج سے جیاؤں گا، آج سے میں حسین کے نانا کی سنت پہ عمل کے ساتھ جیوں گا. ہے کوئی اور کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی نوجوان اور؟ ایک باری اور کہہ رہا ہوں، بس ایک باری اور کہہ رہا ہوں. ایک بار کوئی اور ہے؟ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. ایک صاحب کہہ رہے تھے سید صاحب نہ کہا کرو، تقریر کر کے اپنے نکل جایا کرو. یہ سب کہنے سے کسی دن کوئی نہیں اٹھا تو بے عزتی ہو جائے گی. میں کہا آپ جناب جس عزت کو عزت سمجھتے ہیں میں اس کو عزت نہیں سمجھتا. جناب محترم، میرے لیے اگر ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا نا اور اسے اللہ نے قبول کر لیا تو میری ساری عزتیں اسی میں. سبحان اللہ. کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جائے اللہ نے قبول کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پہ کھڑے رہے بھائی، آپ بڑے اچھے ہیں بھائی. 3 کا سوال اور ہے. امام حسین کے 10 ہو جائیں گے نوجوان. میں ان سب کا سلام حضور کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو پیش کرتا ہوں. کوئی اور ہے عاشق رسول نوجوان میرا بھائی آج سے اپنی زندگی کو بدلنے والا، جو پوری سنت رکھائے؟ جس کے داڑھی نہ ہو وہ آئے، جس کے داڑھی پہلے سے ہو اس کے لیے نہیں ہے. داڑھی رکھانے والا کھڑا ہو جائے. آج سے جو تو ان کے لیے دین الگ سے ہے کیا؟ یا کیا مجھے بات ہے؟ آپ بیٹھو بھائی، آپ کی داڑھی ہے، آپ بیٹھو، آپ بیٹھو. میں تو ان نوجوانوں کو چاہ رہا ہوں، یہ آئے دیکھو بھائی میرے. سبحان اللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. داڑھی والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا رسول بھی پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. کچھ ہمارے بزرگ لوگ ہیں ابھی تک ان کی چہرے پہ تو سفیدی آ گئی ہے مگر اب جوانی تلاش کر رہے ہیں. نہ موت آتی ہے، اس کے بعد جوانی نہیں آتی. ان کو بتاؤ، سمجھاؤ. یہ اچھا ایک میاں کو میں جانتا ہوں، کئی میاں ہیں ایسے، مگر ایک میاں کافی عمر ہو گئی ان کے بال کوئی میں نے دیکھا سفید نہیں. میں بڑا پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ پتہ لگا میاں کالا رنگ لگاتے ہیں. حالانکہ یہ حرام ہے. سمجھ آ رہی؟ میں کہا یار یہ میاں تو 45 سال کے ہو گئے، ہمارے بال سفید ہو گئے یار، سب داڑھی سفید ہو رہی ہے ہماری 37 سال کی عمر. یہ کیا ہوا معاملہ ہے؟ تو 45-50 سال کے. تو کہنے لگے جوہار لگائے ہوئے ہیں، چپکے سے لگاتے ہیں، ایک بال بھی نہیں ہونے دیتے. میں نے کہا میاں
موت کی علامت نہ چھپاؤ. سفید والا داڑھی سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور داڑھی میں وہ رنگ لگانا جائز ہے جو حدیث میں آئے، مگر اس رنگ کو تو حضور نے فرمایا جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا. کتنے ہو گئے یہ بھائی؟ 9 ہو گئے. 9. ایک عاشق رسول امام حسین کی تسبیح کرنے والا اور کھڑا ہو جائے بس. مدرسے کا بچہ نہ ہو بھائی کوئی. آ جاؤ. 11 ہو گئے. میں نے ایک کہا تھا، یہ 11ویں غوث پاک کی ہو گئی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھو 11ویں آپ لوگ کرتے ہو تو 12ویں بھی آپ ہی لوگ کرتے ہو، کوئی اور نہیں کرتا. آپ نے ایک نے اور کھڑا ہونا ہے بس. ایک کوئی عاشق رسول اور ہو جائے. آپ آ رہے ہو؟ کوئی ہے عاشق رسول اس محفل میں؟ نبی کے نام پہ کھڑا ہو جائے. میں پرسنلی کسی سے نہیں کہوں گا ورنہ کہیں گے زبردستی کھڑا کیا. جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دی. واہ واہ. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 11 ہو گئے. ایک کوئی 12واں اور ہو جائے بس. ایک عاشق رسول نوجوان، کوئی حضور کا چاہنے والا جو اپنی زندگی کو بدلے آج سے. ادھر دیکھو، داڑھی والے کو لوگ ٹوکتے ہیں، برا کام نہ کرو، تمہاری داڑھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بغیر داڑھی والے کا پتہ ہی نہیں ہے کون وہ. داڑھی والے کو لوگ سمجھتے ہیں یہ مدینے والے کا غلام ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جب مدینے سے لوگ نکلے تھے وہ بدر والے لوگ جنہوں نے بدری صحابہ، وہ 313 تھے. اب 300 تو چھوڑیے آپ، 13واں کوئی عاشق رسول آ جائے. وہ 13، یہ 13واں والا ایک عاشق رسول اور ہے. کوئی بھائی اور دیوانہ حضور کا؟ ایک آدمی اور. چلو ٹھیک ہے. 12 لوگ میرے ساتھ کو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد پوری سنت رکھائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. وعدہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک منٹ سارے لوگ ادھر آؤ. بھیا ذرا ہاتھ ڈال دو ان کے، جتنے ہار ہیں سارے ڈالو ان کے. مبارک بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. آ جائیں. اچھا محمد علی بھائی بیٹھے ہیں، ان کو پڑھنا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ پردے کے لیے بہنوں کو ٹوکیں گے شادیوں میں. سنو، شادی میں جائے اللہ ان پر فضل فرمائے. بیٹھیں آرام سے. ہم اپنی بہن بیٹی کو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک عادت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اور ادھر دیکھو بھیا، شادی میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ اٹھ کے کوئی نہ جائیں. ہندوستان کے بڑے مشہور اور مقبول اور بڑے عاشق رسول نعت خواں جناب قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ان کو آنا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کیا کھڑے ہو کے کریں گے، وہیں سے کہہ کے ان کو دے دیجئے مائک. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. استغفر